أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا. حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں یہ ڈر ہے کہ فرعون کہیں ہم پر زیادتی نہ کر دے یا سرکشی نہ کرے. اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا رہوں گا. بس جاؤ تم دونوں اس کے پاس، پھر اس سے کہنا کہ یقیناً ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لہذا تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور ان کو تکلیف مت دے. یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے نشانی، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. بے شک ہماری جانب وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے اور روگردانی اختیار کرے. فرعون کہنے لگا تو تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر زندگی گزارنے کا راستہ بتایا. فرعون کہنے لگا اچھا تو پچھلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ اور بھولتا ہے. وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا
اور چلائے اس میں راستے، اور اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے قسم قسم کے نباتات، قسم قسم کے پیداوار، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ، اور یقیناً ہم نے اس کو ہماری تمام نشانیاں بتا دی، بس فرعون نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے ملک سے ہمیں نکال باہر کر دو اپنے جادو کے زور پر؟ اے موسیٰ، تو ضرور ہم بھی لے آئیں گے آپ کے خلاف اسی جیسا جادو، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان کوئی وعدہ مقرر کیجئے کہ جس کی نہ ہم خلاف ورزی کرے نہ آپ، ایک کھلے میدان میں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن تہوار کا دن ہے، اور یہ کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں گے چاشت کے وقت۔ پھر فرعون نے رخ موڑ لیا، پھر جمع کیا اپنی تدبیر کو، پھر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو ورنہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے بہتان باندھا۔ پھر جادوگروں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور چپکے سے کوئی مشورہ کیا، کہنے لگے یہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے اپنے جادو کے زور سے، اور تمہارے بہترین طریقے کو ختم کر دے۔ پھر انہوں نے اپنی تدبیر کو جمع کیا، آپس میں کہنے لگے اپنی تدبیر کو جمع کر لو، پھر آ جاؤ صف باندھ کر، اور یقیناً آج وہ شخص کامیاب ہو گیا جو سب سے بلند رہا۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، یا تم پہلے جادو کا وار کرتے ہو یا ہم ہو جائیں پہلا وار کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم پہلے ڈالو۔ پھر اسی وقت ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ایسا معلوم ہونے لگی ان کے جادو کے اثر سے، ان کے خیال میں کہ گویا وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں،
تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا، تو ہم نے کہا تو مت ڈر، بے شک تو ہی غالب آئے گا۔ اور ڈال دے جو کچھ تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے، وہ نگل لے گا اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ تو جو انہوں نے بنایا جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہو، پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون کہنے لگا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہو اس کے لیے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو ضرور میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو الٹی جانب سے، اور ضرور میں تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، کھجور کے تنوں پر، اور ضرور تم جان لو گے کہ ہم میں سے قوم شدید ہے عذاب کے اعتبار سے اور باقی رہنے کے اعتبار سے۔ جادوگروں نے کہا ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس واضح دلیلیں آ چکی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو تجھے کرنا ہے کر لے، تو صرف اسی دنیاوی زندگی ہی میں کر سکتا ہے۔ بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، اور جس پر تو نے ہم کو زبردستی کی ہے جادو کرنے میں، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ جہنم میں وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو رب کے سامنے حاضر ہوگا ایمان والا ہو کر کہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، بس انہی لوگوں کے لیے بہت بڑے درجے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 76 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے ہاتھ سے جب ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو فرعون کو معلوم ہوا کہ قتل کرنے والا موسیٰ ہے۔ فرعون نے حکم دیا موسیٰ کو گرفتار کر لو تاکہ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ درباریوں میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نکلا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ حضرت موسیٰ بازار میں گھوم رہے تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا شہر کے باہر سے، کہنے لگا موسیٰ تیرے بارے میں دربار میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تجھے ڈھونڈا جا رہا ہے، پکڑ وارنٹ ہے تیرے خلاف، اب میں تیرا خیر خواہ ہوں، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلا جائے۔ فخرج انی لک من الناصحین۔ حضرت موسیٰ اسی وقت وہاں سے نکلے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، ساتھ میں توشہ نہیں ہے، کبھی زندگی میں گاؤں کے باہر نہیں گئے، باہر کی دنیا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، عمر کے 30 سال وطن میں گزارے، 30 سال کی عمر تھی موسیٰ علیہ السلام، 27 سال فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح سے رہے، کیونکہ فرعون کی ملکہ بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اچانک مصیبت آ گئی، حضرت موسیٰ وہاں سے دوڑے، یہاں تک کہ 13 دن تک دوڑتے رہے، بھوک لگتی، درختوں کے پتے چباتے، پانی پیتے، پھر بھاگتے، 13 دن دوڑتے رہے، یہاں تک کہ مصر کی سرحد کو پار کیا اور آپ پہنچے جارڈن میں۔ جارڈن میں عربی میں اردن کہتے ہیں، فلسطین سے لگا ہوا ملک ہے عربی، اس میں پہنچے، اور ہم نے واقعات بیان کر دیے تھے۔ اللہ کی قدرت نے ان کو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی نوکری دی، اس شرط پر 8 سال بکریاں چرانا، اب 10 سال چرائے تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں گا، گھر داماد بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماموں جان ایگریمنٹ ختم ہو گیا، میرے کو اماں یاد آ رہی، میری بہن مریم یاد آ رہی، میرا بھائی ہارون یاد آ رہا، اب جو ہے میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، یہ تمہارا توشہ ساتھ میں لے جاؤ، بیوی اور بچے کو۔ اس وقت تک ایک بیٹا ہو گیا تھا، اس کا نام رکھا تھا جیر سون،
موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کا نام جیرسون. تو بولیں گے ایسے کیسے نام رکھے؟ ان کی زبان کا ہے وہ. ہاں جی، عبرانی زبان تھی موسیٰ علیہ السلام. پھر بیوی حاملہ تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ مینڈیاں کچھ بکریاں اپنے داماد اور بیٹی کو دے دیے تھے، یہ لی جاؤ ساتھ میں. اس سے معلوم ہوا اگر سسرا اپنے داماد اور بیٹی کو ہدیہ دیے تو حرام نہیں ہے. ہمارے خشک مولویاں یہ حرام ہے وہ، ارے ٹھہر ذرا. اس لیے مسائل میں کہتا ہوں نوجوان مفتیان سے پوچھنے کے بجائے ہمارے جیسے بڈھے عالموں سے پوچھو. قابلیت ان میں ہے ضرور، لیکن تجربہ نہیں ہے. بات سمجھ، علموں میں تجربہ شامل ہو جائے نا اسے چار چاند لگ جاتے ہیں، اس میں حکمت پیدا ہوتی ہے. جی بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹی داماد کو ہدیے میں بکریاں دیے، مینڈیاں دیے، لی جاؤ. وہ بکریاں نکالتے ہوئے مصر کی طرف روانہ ہوئے. رات ہو گئی، راستے کا پتہ ہی نہیں چلا. جانا تھا مصر کو، پہنچے دوسرے راستے پہ. اب وہ راستہ پہاڑی کا راستہ ہے جی. رات اندھیری، سردی بولے تو میں فل سردی، بیوی حاملہ، ساتھ میں بکریاں. ہاں جی، اب یہ لے کر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ کہیں تو بھی آگ لکڑیوں میں لگا کر رات بھر سیکتے بیٹھیں گے. رات گزر جائیں گی، صبح اجالا ہوں گا، پھر آگے چلیں گے. اس زمانے میں آگ کے لیے وہ چکماق کے پتھروں کو رگڑا جاتا تھا، اس کی وجہ سے چنگاریاں نکلتے تھے. آج کل اسے لائٹر بول رہے، لائٹر اتنا رہتا دیکھو پتھر. ہاں جی، اسے ٹچ ہوتی ہے آگ لگ جاتی. تو پہلے زمانے میں آگ جلانے کے واسطے پتھر ہوتے تھے، ایسا اس کو مارتے تھے. کچھ تو بھی کپاس ہو رکھے ایسا مارتے تھے، اس میں آگ لگ جاتی تھی. پھر چولہا سلگاتے تھے، جو بھی سلگانا ہے. تو وہ پتھر بھی کم وقت اتنے سرد ہو گئے، زور سے مار رہے تو بھی اندر چنگارے نہیں نکل رہے، پریشان ہو گئے. اتنے میں حضرت موسیٰ نے ایک نظر دوڑائی تو دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ہرے درخت پہ آگ جل رہی. خوش ہو کر اپنے بیوی سے فرمایا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا. بیوی سے کہا بیگم فکر کی بات نہیں، تم یہاں رہو اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے جانوروں کے ساتھ، بکریاں کے ساتھ. میں نے آگ دیکھی ہے، جا کے آگ لاؤں. حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی جو شعیب علیہ السلام نے دی تھی بکریاں چرانے کے واسطے. جب اس جگہ پہ پہنچے اور ایک جھاڑ کی پھانٹی توڑ کے آگ لگانے کے واسطے اس کے قریب لے گئے، وہ آگ پیچھے ہٹ گئی. ہاں، آگ کو کیا پاواں رہتے کیا؟ پیچھے ہٹ گئی. جب انہوں پیچھے ہٹے تو آگ ہو آگے آگے. بڑا تعجب ہوا، ایسی کیسی آ گئی. اور تعجب ہوا کہ آگ میں دھواں رہتا نا، جی اس میں دھواں نہیں تھا. تیسری بات، آگ لگی تو جھاڑ جلنا کہ نہیں جلنا؟ جلنا. لیکن آگ کے باوجود وہ جھاڑ جو تھا بالکل ہرا ہرا گار تھا. من الشجر الاخضر نارا، بالکل ہرا درخت اور اس پہ آگ جل رہی. ابھی تعجب نہیں ہے تو آواز آئی
یا موسیٰ فاخلعنا علیک انکا بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتیاں نکال کیونکہ ایک بابرکت وادی پر ہے، مقدس وادی پر ہے۔ حضرت موسیٰ پاؤں میں سے جوتیاں نکال کے بھر ربل کے بھرکا دیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، غور سے سن، میں جو تیری طرف وحی بھیج رہا ہوں، میرے کلام کو غور سے سن۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، نماز کا اہتمام کر میری یاد کے لیے۔ اور میں قیامت قائم کرنے والا ہوں، ابھی میں نے لوگوں سے اسے چھپا رکھا ہے، اس لیے قائم کروں گا تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا یا سزا ملے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار میری لاٹھی ہے، ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے واسطے پھلیاں بھی جھڑاتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، اور کیا بولوں بہت کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھینک اس کو نیچے۔ جیسے ہی نیچے پھینکا تو وہ فوراً سانپ بن گئی، پھن پھن کرنے لگی، اے اس کا پھن، اس کے آنکھیں اے موٹے موٹے ایسے چمک رہے۔ موسیٰ ہوں میرے بھائی جو بھاگ وہاں سے۔ اللہ نے فرمایا ڈر رہا، لا یخاف لدی المرسلون، میرا پیغمبر ہو کے ڈر رہا، پکڑ اس کو۔ خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی شکل میں لوٹائیں۔ حضرت موسیٰ نے دل گھٹ کر کے آنکھیں بند کر کے گب بول کے پکڑے، پکڑتی وہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک نشانی تیرے نبوت کی ہے۔ پھر فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے ہوئے چمک رہا ہو، سورج کی کرنیں نکل رہی ایسی کرنیں۔ واپس ڈالا تو ہاتھ جیسے کہ ویسا۔ اب فرمایا یہ دونوں نشانیاں ہیں تیرے نبوت کی، جا فرعون بہت مستی کو آیا ہے، میری بہت نافرمانی کر رہا، جا اس کے پاس اور جا کر اس سے کہنا کیوں رے سدھرتا کہ نہیں سدھرتا، اللہ پہ ایمان لا، اس کو بولو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار پہلے تو اس کا میرے پہ مرڈر کیس ہے، پکڑ وارنٹ نکلا ہے، میرے دعوت دینے سے پہلی میرے کو پکڑ کے سزا دیا تو۔ اللہ نے فرمایا تو فکر کیوں کر رہا، میں ہونا تیرے ساتھ، جا تو۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میرے دل میں ذرا تنگی محسوس کر رہا ہوں، میری زبان میں لکونت ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، پروردگار میری زبان میں لکونت ہے، گرا ہے، اس کو کھول دے اتنا کہ میری بات کو سمجھ سکے۔ اور پروردگار میرا بھائی ہے بڑا ہارون، وہ افصح منی لسان، وہ بہت اچھی بات کر سکتا ہے۔ وہ پروردگار میرے بھائی کو بھی نبی بنا دینا، ایک سے دو بھلے، واہ واہ، ایک بھگٹ میں دیے تو اور ایک ہونا بڑا میرے بھائی کو۔ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے ان کے بھائی ہارون کو پیغمبر بنایا۔ ہاں جی،
اتنا فائدہ کوئی کسی بھائی نے اپنے بھائی کو نہیں پہنچایا. تو حضرت ہارون کے لیے اللہ سے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیا. اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیری پوری مانگیں ہم نے پوری کر دی. جبرائیل کو بھیجا، جا ہارون کے پاس اور کہنا تیرے بھائی موسیٰ کی سفارش پر تجھے پیغمبری دی جا رہی، مصر کے باہر نکل کر اپنے بھائی کا استقبال کر، موسیٰ آ رہے ہیں مصر میں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو اور تیرا بھائی اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں مل کر جاؤ فرعون کے پاس، وہ نافرمان ہو چکا ہے. کرسی والے ادھر آؤ ذرا، پیچھے والوں کو دکھ رہا نہیں، ادھر آؤ. ہاں بس بس بیٹھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے بال بچے ہیں میں چھوڑ کے آیا، اب وہاں جا کے ان کو لے کے پھر وطن کو جاؤں گا، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا سب ذمہ داری میرے پہ ہے نا. اگر میں نہیں گیا ان کو لینے وہ تو بھوکے رہ جائیں گے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ یہ ٹیلا ہے نا پتھر کا، اس پہ لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس کی ایک پرت، ایک کور اس کا نکل گیا، اس کے نیچے اور پہاڑی اور چٹان. اللہ نے فرمایا اور مار، اور مارا تو اس کی ایک پرت اور نکل گئی. اللہ نے فرمایا اور مار، تیسری مرتبہ مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. اندر دیکھا ایک کیڑا ہے، ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہے. حضرت موسیٰ کو سمجھایا اللہ نے، جو اللہ چٹان میں 3 پرت کے نیچے ایک کیڑے کو تر و تازہ غذا دے سکتا ہے تو کیا تیرے بال بچوں کو کھلا نہیں سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے. اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں بھائیاں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے. فقولا له قولا لینا، دیکھو اس سے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے ظالم کے طرف اللہ بھیج رہا ہے دعوت دینے کے لیے تو حکم دے رہا ہے اس سے بھی نرم بات کرنا. معلوم ہوگا یہ آداب دعوت و تبلیغ ہے یہ. ہاں جی، اللہ کے دین کی دعوت دو، نرمی سے دو، اخلاق سے دو، سامنے والا قبول کرے گا. اور اگر نرمی سے دعوت نہیں دیے تو کامیاب نہیں ہوتی. آپ کسی کا چلتا ہی نہیں نماز کو، مطلب جا اپنا کام کر بیٹا، وہی نرمی سے چلنا رے بھائی، چلنا رے بھائی، انہیں برابر آتا. اور نہیں بھی آیا تو انہیں بولیں گا تم چلو امیر صاحب میں آ رہا ہوں، انکار نہیں کرے گا. ہاں جی، سختی سے بات کرو گے خود کی اولاد نہیں مانے گی، اس لیے نرمی سے، اخلاق سے. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. قال موسیٰ اور ہارون نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا پروردگار ہم کو ڈر ہے کہیں وہ ہم پہ زیادتی نہ کرے یا سرکشی نہ کرے. یعنی جاتے ہمارے کو ختم کر دیا تو دعوت کس کو دیں گے؟
اللہ نے فرمایا اتنا ٹینشن نہ لو تم، میں ہوں نا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ نے فرمایا تم نہ ڈرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں سنتا رہوں گا، دیکھتا رہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. اللہ نے فرمایا جاؤ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس سے کہنا او فرعون ہم تیرے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے ہیں، اور اس سے دو باتوں کا مطالبہ کرنا. ایک تو ایمان لانے کا، دعوت کا جو مقصد ہے تو ایمان کی دعوت پیش کرنا، اور دوسرا مطالبہ کرنا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہماری قوم بنی اسرائیل پر تو ظلم جو کر رہا ہے نا اور غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزادی دے دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تکلیف نہ کو دے. فرعون بنی اسرائیل جو مسلمان تھے نا ان کو بہت تکلیف دیتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل مزدوری کرتے تھے، سخت مزدوری، کڑی دھوپ میں ان سے اینٹیں بنواتا تھا، ہاں جی، تعمیرات ان کے ذریعے سے کرواتا، اور مزدوری کم دیتا تھا. اگر کوئی احتجاج کرتا تو اس کو زمین پر چت لٹاتا اور اس کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتا تھا، پاؤں میں کیلے ٹھوک دیتا تھا، اوپر سے کوڑے مارتا تھا، یا زہریلے سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا. آدمی بھیانک موت سے مرتا تھا، کیونکہ تڑپنے کا چانس بھی نہیں ہوتا تھا اس. اسی لیے اللہ نے فرما وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا. یہ میخوں والا بولے تو اس کے تکلیف دینے کا انداز یہ تھا کہ زمین پہ چت لٹا کر ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتا تھا اور پاؤں میں، اور پھر اس پہ کوڑے برساتا تھا یہاں تک کہ آدمی ختم ہو جاتا. تو دیکھنے والا جرات نہیں کر سکتا تھا الٹے بات کرنے کی، احتجاج نہیں کر سکتے تھے. یعنی اتنا ان پہ عذاب کر رکھا تھا. حضرت موسیٰ ہارون نے مطالبہ کیا، ایک تو ایمان لیا اللہ پر، اور دوسرے ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، ہم کامی جا کے مزدوری کر کے کھاتے، مگر تیرے ملک میں غلامی کی حالت میں اتنا ظلم سہ کر نہیں رہ سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ آزادی کا مطالبہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں دی. قربانی تو اللہ کے دین کے لیے دینا چاہیے، کہ ملک کے لیے کیوں دی؟ اس کی دلیل یہ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون جیسی ظالم قوم سے آزادی کا مطالبہ کیا تھا. کیا فرمایا؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، او فرعون ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، ان کو تکلیف مت دے. تو یہ بنی اسرائیل کے مرد تو محنت کے کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور ان کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں میں برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، اور ان کی بچے پیدا ہوئے تو بچوں کو پالنا،
یہ خدمت جو ہے بنی اسرائیل کی عورتیں کرتی تھیں، اور اگر کوئی بغاوت کرے تو فرعون سخت بھیانک سزا دیتا تھا، اس لیے کوئی بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، او فرعون ہماری قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، آزاد کر دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تکلیف مت دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم جو پیغمبر ہیں نا، ہمارے پیغمبری کا ثبوت یہ ہے کہ ہم رب کی جانب سے نشانی لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ دیکھو یہ عجیب سلام ہے، یہ جی فرعون جیسے کافر اور ظالم کو سلام کیا، والسلام علی من اتبع الہدی، ایک شرط لگائی، جو ہدایت قبول کر لے اس پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی کافروں پر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کافروں کو سلام کرنا درست نہیں، اگر کرے تو یہ الفاظ میں کرے والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اور خاص طور سے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جب حضور نے خط بھیجا، وہ خط حدیث میں موجود ہے، وہ خط میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ کے بعد حضور نے لکھا یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شہنشاہ روم ہرقل کے نام، والسلام علی من اتبع الہدی، یہی سلام جو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کیا تھا، اللہ کے نبی نے بھی اس رومی عیسائی بادشاہ کو جب خط لکھا تو آپ کا سلام بھی یہی تھا، والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ پھر حضور نے آگے لکھا تھا اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ اس میں دعوت بھی ہے، وارننگ بھی ہے، اسلام قبول کر لے ورنہ تیری خیر نہیں۔ حالانکہ دنیا کی سپر پاور طاقت تھی وہ، ہاں جی، پورے یورپ کا بادشاہ تھا وہ، لیکن یہ خط اللہ کے نبی کا خط تھا، اس میں نبوت کا رعب و جلال تھا، اس میں دعوت بھی تھی اور رعب و جلال بھی۔ حضور نے لکھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر سلامت رہے گا، اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر اللہ تجھے دو گنا اجر عطا فرمائے گا، ایک پہلے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ڈبل اجر ملے گا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو نہ مانے، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، تو صرف ایمان نہ لانے کا ہی تجھ پر وبال نہیں ہے، بلکہ تیری رعایا اور عوام کا بھی وبال تجھی پر رہے گا۔ اس کے بعد حضور نے قرآن کی آیت لکھی
या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैआ व ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो अल्लाह के नबी का खत का अंदाज भी वही है कि उसमें सलाम जो आपने लिखा एक कंडीशन के साथ, वो सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, जो हिदायत की इत्तिबा करेगा उस पर सलाम हो। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन्ना क़द ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला। हज़रत मूसा ने फरमाया हमारी जानिब अल्लाह की वही की गई है, अल्लाह का हुक्म हमें दिया गया है, क्या अजाब होगा उस पर जो झुटलाए और रूगर्दानी करे। अल्लाह के दीन की दावत को जो झुटलाएगा और अल्लाह की नाफरमानी जो करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे हमने कहा, वो कीड़े को देखा। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से मिस्र के लिए रवाना हो गए, अपने बीवी को, बच्चे को, बकरियां को वहां छोड़ दिए। हाँ जी, पहले ख्याल आया मेरे बाल बच्चों कैसा होगा। अल्लाह ने जब कीड़े को बताया कि 3 चट्टानों के अंदर अल्लाह उसको रोजी दे रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए जो अल्लाह कीड़े को रोजी दे सकता है क्या इंसानों को नहीं दे सकता। तो तवक्कुल के बहुत आला मेयार पे थे हजरत मूसा। वहीं से अकेले ही चल पड़े लाठी लेके अपनी। उधर उनके भाई इस्तकबाल के लिए मिस्र से बाहर पहुंचे, अपने भाई से मुलाकात हुई, फिर उनको घर ले गए। हजरत मूसा अपने घर पहुंचे, अम्मा से मुलाकात हुई। शुरू में तो पहचानी नहीं माँ अपने बच्चे को, क्योंकि 40 साल के बाद वापिस आए थे। हैं जी, जिस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया था, आज वो पैगंबर बनकर अपनी माँ से मुलाकात कर रहा है। छोटा सा बच्चा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हाइटेड थे, ऊंचे पूरे चौड़े। माँ नहीं पहचान सकी। अच्छा, बड़ी बहन भी नहीं पहचान सकी। बड़ी बहन का नाम था मरियम। ये मरियम अलग है, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का नाम भी मरियम है। वो 1500 साल बाद की है वो। बहरहाल हजरत हारून ने तारुफ कराया, अम्मा ये मूसा है, अपना मूसा। हाँ मूसा। अब माँ ने बड़े जज्बात के साथ सीने से लगाया, बहन से मुलाकात हुई। उनकी खुशी का क्या ठिकाना होगा जिनका बच्चा 40 साल के बाद जिनको मिल जाए। हाँ जी, वो भी बहुत बड़ा पैगंबर बनकर, इतने आला दर्जे पर पहुंचकर। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है और हुक्म दिया है फिरौन के पास जाकर उसको अल्लाह के दीन की और ईमान की दावत। माँ ने कहा बेटा उन्हें बहुत जालिम में देख नको जा। फरमाया अम्मा अल्लाह हमारे साथ। बहरहाल हजरत हारून से कहा भैया चल। अब दोनों भाई निकले, रात के वक्त अपनी बस्ती से चले, यहां तक के सुबह मुंह अंधेरे फिरौन के महल के पास पहुंचे दोनों भाई। हजरत मूसा ने अपने लाठी से उसका दरवाजा बजाया, खोलो दरवाजा। फिरौन बोला कौन है रे, इतनी जुर्रत, इतनी जुर्रत,
میرا دروازہ پیٹنے کی اتنی جرت کون کر سکتا ہے؟ سپاہی سے کہا دیکھو رے کون آیا؟ سپاہیوں نے جھانک کر دیکھ کہا سرکار دو پاگلاں دکھ رہے، دو دیوانے۔ فرعون کو غصہ ہے کہ پاگلوں کو میرے گھر کا راستہ کون بتا؟ اس نے کہا وہ دونوں کو پکڑ کے لاؤ دربار میں۔ اب دونوں کو پکڑ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب سلام کیا والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر اللہ کا سلام ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے رے تم؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے کو نہیں پہچانا، میں موسیٰ ہوں۔ کہنے لگا اچھا ہمارے پاس بچہ تھا تو، چھوٹے سے بڑا ہوا ہمارے پاس، ہم نے تجھ پہ کتنے احسان کیے، اور تو کیا کرا؟ ہمارے ایک آدمی کا مرڈر کر کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ غلطی سے انہیں مر گیا، میں مارنا بول کے نہیں مارا تھا، مگر ہاتھ ذرا ہتھوڑا ہی پڑ گیا، میں اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ معاف کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ تو فرعون کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون سا ہے؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو پوچھا تمہارا رب کون سا ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انسان کا بچہ دیکھو، ہاں جی، بھوک لگتی تو روتا ہے، بیمار ہوا تو روتا ہے، ہاں جی، تکلیف ہوئی جسمانی تو روتا ہے۔ اب باپ کو سمجھنے نہیں آتا، باپ بہت کوشش کرتا سمجھانے کی، لیکن بچے کی تکلیف ماں ہی پہچان سکتی ہے، ہاں جی، انہیں کیوں رو رہا ہے، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی یا بیمار ہے، وہ ماں بچے کی ضرورت کو باپ سے زیادہ سمجھ سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ پھر درباریوں کی طرف رخ کر کے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا میرے سوا بھی کوئی معبود ہوگا۔ اگر موسیٰ ہارون کا کوئی رب ہے تو ہوگا چھوٹا سا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا، اتنا اکڑو، اتنا متکبر، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، موسیٰ کا ہوں گا رب چھوٹا سا، لیکن میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے دیکھو، چوپائے جانور کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر سے دوڑنا شروع کرتا، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی انہیں تیرنا شروع کرتا، اسے کون سکھائے تیرنے کا؟ اب ہمارے کسی کو تیرنا نہیں آتا نا، وہ تیرنا سکھائے تک دماغ خراب ہو جاتا سکھانے والے کا۔ لیکن مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں برابر تیر رہا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کو دیکھ کے ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے،
اسے کون بتایا کہ بلی اس کی دشمن ہے؟ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا اسے طریقہ بتایا، وہ ہے ہمارا رب۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے پوچھا اچھا پچھلی قوموں کا کیا حال ہے، ذرا بتا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پچھلی قوموں کے حالات انجام اللہ کے علم میں ہے اور سب لکھے ہوئے ہیں کتاب محفوظ میں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اور میرا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، یعنی زمین اتنی سخت بھی نہیں ہے چٹان کی طرح سے اس پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کھیتی کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنی نرم ہے دلدل کی طرح سے کہ اس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے اتنی بہترین زمین بنائی کہ اگر کوئی اس پر سو جائے میٹھی نیند آ جائے اس کو۔ ہاں جی، جیسے غریب لوگ ہیں بہت سے، ہاں جی، ان کا مکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ دکانوں کے سامنے سو جاتے، ایسا مزے سے سو رہے، گھوڑا بیچ کے سو رہا، ادھر کروڑ پتی گولیاں کھا رہا تو تھوڑی سی نیند آ رہی، اب پاور ختم ہوتے ہی صبح تک تڑپ رہا ہونا ہے۔ اللہ کی شان بھی دیکھو، ہاں جی، وہ غریب جو ہے دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات میں بال بچوں کے ساتھ کھا کے رائٹ غراٹے مارتے سو رہے ہو، کوئی فکر نہیں دنیا کی، وہ بادشاہ ہے وہ، اور ادھر بادشاہ سپر پاور امریکہ رات میں کتنے گولیاں کھا کے سوتا ہے نہیں معلوم، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کیسی نعمتیں تم کو عطا فرمائی، میٹھی نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ جی تمہارے کوئی ٹینشن نہیں ہے، حیدرآباد جانا ہے نا، حیدرآباد کی بس میں بیٹھو، جو سو جاؤ حیدرآباد ہی اتارتا ہوں میں، ہاں جی، گھنٹی بجاتا چلا حیدرآباد اللہ اترا، اگر یہ گاڑیاں یہ اللہ کی نعمتیں نہ ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی تھی۔ ہاں جی، پہلے لوگوں کی آدھی زندگی پیدل چلنے میں گزر گئی، ہاں جی، اور اب تو گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہاں بیٹھے 6 گھنٹے میں سعودی عرب۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ اگر بارش روک دی اللہ، لوگ کتنے پریشان ہیں دیکھو۔ ہاں جی، جون کی 20 تاریخ آ گئی، ابھی بارشیں نہیں، ندیاں پورے سوکھ گئے، نالے سوکھ گئے، لوگ پریشان ہیں پانی کے واسطے۔ کاشتکار کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ہاں جی، بتا کوئی ہے پانی برسانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہاں جی۔ ہمارے یہاں جو ہے بہت پہلے پانی کے بارے میں دشکار پڑ گیا تھا، ہمارا وہ مر گیا انہیں وزیر، انہیں جا کے وہ ستارے سے ٹرین میں پانی لایا، ہاں جی، لال پری بول کے وہ ٹرین پانی وہاں سے لایا۔ اچھا اتنا پانی کیا بس ہوتا ہے، انہیں راڈار منگایا، راڈار ہوائی جہاز رہتا ہو، انہیں بادلوں میں گھس کے ایسا جو طاقت سے مارتا ہے، وہ بادل بارش کی طرح برستے، اسے کہتے ہیں مصنوعی بارش، اور مراٹھی میں ہوتے کرتریم، یعنی مصنوعی بارش۔
अब वो करोड़ों रुपये देके वो चंद घंटों के वास्ते मंगाया, वो राडार आया, बेटा घूम के वापिस चले गया। उससे पूछे क्या हुआ रे, बारिश नहीं बरसा? मैंने बोला बारिश नहीं तो बारिश कहाँ से बरसाना? मालूम हुआ राडार भी अल्लाह के उन बादलों का मोहताज है जी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो अंज़ला मिनस समाई मा, उसी अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, उसी पानी के जरिए जमीन से अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के चीजें उगाई हैं, हाँ जी, चावल अलग, गेहूं अलग, दालें अलग, तरकारी अलग, हर चीज जमीन से अल्लाह ने उगाई। मगर बारिश के पानी की वजह से, पानी के बगैर जमीन का कोई काम नहीं। फिर फरमाया कुलू वरअू अनआमकुम, तुम भी खाओ, तुम्हारे जानवरों को भी चराओ। असल माल तुम खा जाते हो, बाकी जो कड़वी रहती ना वो तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बेशक इसमें यकीनन कुदरत की निशानी है अक्लमंदों के लिए। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। यानी पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया और आदम की औलाद को नुतफे से पैदा किया। तो फरमाया इसी सरजमीन से, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम, एक दिन आएगा जिंदगी गुजारने के बाद हम तुम्हें इसी मिट्टी में लौटाएंगे। मरने के बाद कहाँ डालते हैं? कब्र में डालते ना जी, इसी से पैदा किया हमने और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। तुम बोलेंगे लोग जला देते, जलाते, वो राख कहाँ जाती? जमीन में जाती ना जी। नहीं गंगा में बहा दिए तो, अबे गंगा में बहा दिए तो गंगा के आसमान पे है क्या? जमीन पे चलना है जी। वो मिट्टी में जाने वाली, मिट्टी का पुतला मिट्टी में जाएगा, है जी। पहुंची वहीं पे खाक यहाँ का खमीर का। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब माँ के पेट में बच्चा बनता है 4 महीने में, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता जहाँ उसको दफन होना है माँ से चुटकी पर मट्टी लाकर इसके अंदर शामिल कर देना। आप इंसान जिंदगी गुजारता है और जब मर जाता है तो वहीं पे दफन होता है जहाँ की मिट्टी उसमें शामिल की गई। सफर में जाते हैं, बीमार होते हैं, वहाँ पे जो है मौत कहाँ आएगी और कहाँ इस में वो दफन होगा। अल्लाह ने वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, दूसरा मसूद होता जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में जब मैयत को कब्र में होता है तो उसको
پہلی مرتبہ آپ مٹھی لے کر کہو منہا خلقناکم، ایک مٹھی پر مٹھی لو کہو وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ مٹھی بھر کے مٹھی لے لو اور یہ کہو منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اپنے انجام کو یاد کرو۔ اتنے بڑے بلڈنگ میں اے سی میں بھی رہا ہے، آخر اینڈ اس کا یہیں پہ ہونا ہے۔ اپنی خبر کو یاد کرو۔ ہم لوگ وہاں قبرستان میں جا کے دوسری باتیں کرتے ہیں کہ باؤنڈری مارنا تھا نا، یا جھاڑ لگانا تھا نا، ہمیں اپنی خبر یاد کر بیٹا۔ ہاں باؤنڈری جھاڑا لگانا ہی کچھ ہے جی، تو یاد رکھنا۔ ایک اللہ والے نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ساتھ بولیے۔ ایک صاحب نے پوچھا جی حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے بولے تیرا جنازہ ہے۔ تو بہت غصہ ہے، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ انہوں نے بولے ناراض بالکل ہوں، اگر تیرا نہیں تو یہ سمجھ میرا جنازہ ہے۔ ورنہ یہ وقت تبصرہ کا نہیں ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر۔ انسان آج ہے کل رہیں گا یا نہیں رہیں گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنی ایسی موتیں اچانک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ تو بولیں گے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کیسا یاد رہنا ہمارے کو؟ آسان بات بتا دوں، رات میں جب بستر پہ سونے کو جاؤ نا تو گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اور اس کے بعد کلمہ پڑھو اور سو جاؤ۔ اگر صبح اٹھ گئے رے گولڈن چانس، اور اگر رات میں چلے گئے سیدھا جنت۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر باتاں نہ کو کرو، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ٹی ویاں دیکھتے نہ کو بیٹھے جی۔ لاسٹ میں سونے کا وقت آیا، توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، سو جاؤ۔ صبح اٹھ گئے رے گولڈن چانس ہے، اور اگر چلے گئے سیدھا جنت۔ تو فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اور وہ میدان حشر میں حساب کتاب کے سزا جزا کے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، حضرت موسیٰ نے 2 معجزات پیش کیے۔ عصا یعنی وہ لاٹھی زمین پہ ڈالتے سانپ بن جاتی، جب پکڑ لیتے تو پھر لاٹھی کے لاٹھی ہو جاتی، اور گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا، پھر واپس کرتے تو ہاتھ جیسے کہ ویسے ہو جاتا۔ یہ معجزات بتانے کے بعد فرعون کا ریئیکشن کیا تھا؟ فرعون کہنے لگا اچھا تو 10 سال ہمارے سے غائب رہا، جادو سیکھ کے ماہر جادوگر بن گیا بیٹا۔ دیکھو وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے تمام نشانیاں قدرت کی پیش کی، معجزات پیش کی۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، فرعون نے جھٹلایا، نہیں مانا، انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا موسیٰ تو جادو سیکھ کر ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ جادو کے زور سے ہمیں ڈرا دھمکا کر ہمارے ملک سے نکال دے۔ تو
یاد رکھ ہمارے پاس بھی جادوگراں کم نہیں ہے. وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ایسی جادو ہم بھی جو ہے تیرے سامنے پیش کریں. مقابلہ کرتا کہ ہمارے جادوگروں کا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، پورا مجمع رہیں گا دیکھنے کو، اور جب حق غالب رہیں گا پورے لوگ ایمان لا لیں گے. ایک ایک کو کہاں سمجھاتے پھرنا. اجتماعی دعوت زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے جی. ایک ہے انفرادی دعوت، اب ایک ایک کو ملنا خوشامد کرنا، ارے پورا مجمع. ان میں اجتماعی اگر دعوت ہو تو اس میں زیادہ اثر انداز ہو جاتی. حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چیلنج قبول کیا. دیکھو فرعون کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے بچے ہوئے جو بچے تھے نا ان کو زبردستی پکڑ کر جادو کے اسکولوں میں ڈال دیتا تھا. یہ بچے جادو سیکھ کے ماہر ہو جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہیلتھ کلب ہے نا جی، فٹنس کے واسطے ورزش کے واسطے ہیلتھ کلب بولتے نا، تو فرعون کے زمانے میں جادو کلب تھے. جگہ جگہ پہ جادو سیکھنے کے اڈے تھے، اور اس میں زیادہ بچے بنی اسرائیل کے ہوتے تھے. تو بڑے ماہر جادوگر تھے وہ. فرعون نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے جیسا جادو ہمارے پاس بھی مقابلہ کرتا جادوگروں کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مقابلہ کروں گا. وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیار ہوں. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے کوئی دن مقرر کر لیں، اور تو بھی مخالفت نہیں کرنا اس دن کی، ہم بھی نہیں. دونوں پارٹیاں اس میں پہنچنا اس دن، اور مقابلہ ہوں گا جادو کا. بول تو کون سا دن رکھنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینۃ، کہا وہ دن جو ہوگا وہ تہوار کا دن ہوگا. کہے گا تہوار، کیونکہ تہوار میں سب کو چھٹی رہتی نا جی. وہ تہوار تھا نوروز کا. نوروز بولے تو پہلا دن، سال کا پہلا دن. ایرانی بھی مناتے تھے نوروز، اور مصر میں بھی منایا جاتا ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ مصر والے جو تہوار مناتے تھے وہ فرعون کے پیدائش کے دن مناتے تھے. یعنی وہ فرعون جینتی مناتے تھے. فرعون جینتی اب اسی سے یہ جینتیاں جتنے اب منا رہے نا وہ اسی سے چلا ہے. تو دنیا میں سب سے پہلے جینتی جو منائی گئی فرعون کی جینتی، فرعون جینتی. اس دن لوگ اچھے کپڑے پہنتے، اچھے کھانے کھاتے، اور میلہ لگتا بہت بڑا، پورے لوگ جمع ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن صحیح نہیں ہے تاکہ سب فرصت میں رہتے اور ٹائمنگ کا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جب لوگ جمع ہوں چاشت کے وقت، یعنی صبح 10-11 بجے. کیونکہ لوگ صبح پھول کھا کے آتے نا، کھانا کھا کے فارغ ہو کے خالی ٹائم سے لوگ آ جائیں وہ وقت. فرعون نے کہا وعدہ کہاں وعدہ. فتولیٰ فرعون، فرعون وہاں سے چل پڑا.
فجمع کیدہ، پھر اپنی پلاننگ کیا، ثم اتا، پھر پلاننگ کر گیا، اس نے سپاہیوں کو بھیجا ملک کے شہروں میں جو جادو کلب ہے وہاں سے اسپیشل جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ اب ماہر جادوگر جمع ہو گئے ملک کے کیپٹل، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو مختلف روایتیں ہیں، ہزاروں تعداد بھی بتائی، لیکن ان میں صحیح یہی ہے کہ ان کی تعداد 72 تھی۔ حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ وہ جادوگر جو ماہر تھے وہ 72 تھے، اس میں سے 2 فرعون کے خاندان کے تھے، قبطی تھے، اور 70 بنی اسرائیل میں سے تھے، اور فرعون زبردستی ان کو بھرتی کراتا تھا، بنی اسرائیل کے غریب بچوں کو جادو سیکھنے کے واسطے مجبور کرتا تھا۔ یہ 72 جادوگر کل تیاری سے آئے، اب اس زمانے کا جادو کیا تھا؟ وہی لاٹھی کا سانپ بناتے تھے، رسیاں ڈالتے تھے، اس کا سانپ بن جاتا، وہی چلن تھا اس زمانے میں جادو۔ تو وہ 300 بیل منڈیوں پہ جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے، 300 بیل منڈیاں بھر کے میدان میں آئے، اور جس دن مقابلہ تھا اس دن فرعون اور اس کے پورے وزیراں اور تمام لوگوں کے لیے عام اعلان تھا، ایک بڑے میدان میں گویا اسٹیڈیم بن گیا ہو، تقریباً 6,70,000 بنی اسرائیل کی تھے، اور باقی بہت بڑی تعداد فرعون کے خاندان والوں کی تھی۔ اب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آ گئی، 72 جادوگر، ان کے سامنے 2 بھائیاں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، عصا۔ جادوگروں نے دیکھا ہاں انہیں تو 2 ہیں، ان کو تو کچا کھا جاتے ابھی ہم، تو پہلے سے ہی انہوں سمجھ گئے ہماری ٹیم جیتنا ہی جیتنا ہے، نخرے کرنا شروع کر دیے۔ فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو سرکار ہمارے کو انعام کیا دیتے؟ فرعون نے کہا تم فکر نہ کرو، تم جیت گئے رہے، انکم لمن المقربین، تمہارے کو کیبنٹ منتری بناتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو دیکھ کر کہا تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیوانوں، ہم جو ہے کوئی جادوگر نہیں، ہم جو چیز لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہم پیغمبر ہیں، اور یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا ناس ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ بہتان نہ باندھو، ویسحتکم بعذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وقد خاب من افترا، یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے اللہ پہ بہتان باندھا۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، جادوگر کہنے لگے یار یہ دونوں جادوگراں چاہیے،
یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تم کو نکال باہر کریں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے دین دھرم کو ختم کر دیں جو اچھا ہے۔ بہرحال فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، جادوگر کہنے لگے ذرا اچھی پکی تیاری کرو اور آؤ مقابلے صف باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ پھر موسیٰ ہارون پہ رحم کھا کر انہوں نے کہا کہ تم پہلے وار کرتے یا ہم پہلے کرتے، یعنی کمزور سمجھ کے چانس دے رہے پہلے، تم کیا وار کر سکتے وار کر۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، موسیٰ تم پہلے ڈالو گے اپنے جادو کا وار، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، ہم پہلے ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم پہلے وار کرو۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تم پہلے وار کرو، تم ڈالو پہلے۔ اور ان کا اچھی بات، وہ بیل بنڈیا میں جو لائے تھے نا 300 بیل بنڈیا بھر کے رسیاں لاٹھیاں جادو کے، بس جادوگروں میں رسیاں لاٹھیاں اٹھانی شروع کی، منظر پڑ کے پھینک وہاں پھونکتے تھے اور نیچے مارتی سانپ بن جاتے، مارتی سانپ۔ اب چھوٹے بڑے اتنے سانپا بن گئے، ابا 300 بیل بنڈیاں بھر کے لائے تھے جی، وہ رسیاں لاٹھیاں زمین پہ مارتے ہی منظر پڑ گئے، وہ سانپ بن کے دوڑتے، پورا میدان بھر گیا نا، سر جو سامنا بھاگ رہے موٹے چھوٹے، کس کی طرف بھاگ رہے؟ موسیٰ کی طرف۔ آپ انہوں لاٹھی ہاتھ میں ہے، اتنے سانپا ایک ساتھ، یا ایک نکلا تو ایک بھی نہیں رہتا، آپ لاکھوں کی تعداد میں سانپا پورے موسیٰ ہارون کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آخر پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں نا جی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اسی وقت ان کی رسیاں، حبل بولے تو رسی، حبال اس کی جمع، اسی طرح عصا بولے تو لاٹھی، اس کی جمع عصی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اسی وقت ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی جادو کی وجہ سے نظر بندی ہو گئی اور لوگ وہ رسیاں لاٹھیاں کو صحیح بھی سانپ سمجھ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ کے رگوں میں، جسم میں ایک جو ہے خوف کی لہر دوڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا موسیٰ مت ڈر، تو ہی غالب آئے گا، جیت تیری ہوگی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ تو ہیبت میں ہاتھ میں کی لاٹھی بھول گئے، اللہ نے یاد دلایا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ تو بھی مار، ڈال دے تیرے ہاتھ میں جو ہے، ایک دم ارے لاٹھی ہے کیا، ہیبت میں بھول ہی گئے تھے لاٹھی، اللہ یاد دلایا، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، ڈال نیچے، کہ اللہ کے نام پہ جو مارا ہے۔ تلقف ما صنعوا، تیری لاٹھی کا اتنا بڑا سانپ بنے گا وہ کہ سانپا نکل لیں گے انہیں۔ انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جو کچھ پیش کیا ہے نا وہ جادوگروں کا جادو ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادو جب نبوت کے مقابلے میں آئے جادو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے جادو کا توڑ اگر کوئی ہے تو قرآن کریم ہی ہے۔
ہیں جی قرآن کریم پڑھو، اللہ تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ کتنا ہی بڑا جادو رہندے سورہ بقرہ پڑھو۔ لوگ یہاں پوچھتے کتنے دن؟ 40 دن۔ ہمیشہ پڑھو نا، 40 دن کیا منت ہے کیا تمہارا؟ لوگ یہاں سے 40 دن پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ ابے تیرے کو یقین ہی نہیں ہے بیٹا، آدھا علاج یقین ہے، یاد رکھو، اور باقی پھر آدھا علاج یہ اسباب کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے فرمایا جادو کتنی بڑا ہو، نبوت کے مقابل میں آئے وہ ٹک نہیں سکتا، ختم ہو جائے، مگر قرآن پہ اس کا عمل ہونا ہے جی۔ تم سارا قرآن پڑھ کے بھوکے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اثر کے لیے پہلی چیز ضروری ہے، وہ ہے رزق حلال۔ اگر حلال روزی کھاتا ہو اللہ زبان میں تاثیر دیتا ہے۔ دوسرے صدق مقال، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہاں جی، ہمیشہ سچ کہے، اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس میں کسی کی اجازت ہے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اپنے دل سے گولیاں کھا رہے، میرے کو اچھا جو نہیں معلوم ہو رہا، ابے ڈاکٹر سے ملاقات کر بیٹا۔ اپنے دل سے گولیاں کھایا تو کل مرنے کا آج ہی مر جاتا۔ اس لیے اپنے دل سے کوئی بھی عمل کرتے بیٹھے وظیفہ جتنا ایسا جھاپڑ مارتا کہ انہیں پاگل ہی ہو جاتا۔ لوگ ملتے انہوں کیسا کچھ کر رہے، اگر وہ وظیفہ پڑھتے بیٹھا ہوں یہاں تو مسجد میں اٹھا کے مارا جھاپڑ، جتنا پاگل ہو گیا ہے جی۔ اس لیے یاد رکھو بغیر اجازت کے کوئی بھی وظیفہ عمل نہ کرتے بیٹھو ہے جی۔ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھے تو ثواب مل جاتا ہے، لیکن عمل کی نیت سے، عامل بننے کی نیت سے پڑھے رہے، ابھی جھاپڑ بھی پڑتا بیٹا ہے جی۔ جنہ تھا کہ چھپی قبضے میں آتے کیا ارے غیرے کے تھوڑی آتے، اس سے ہم پاور ہونا پڑتا ہے جی۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ رزق حلال، صدق مقال، اور پھر کسی کی اجازت۔ بغیر اجازت کے پڑھے تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض ذکر ایسے بھی رہتے ہیں اور جو ہے جلالی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دماغ گرم ہو جاتا ہے ہاں جی۔ اور جنات و شیاطین جادوگر وہ تمہارے عمل سے نہیں ڈرتے، تمہارے تقوی سے ڈرتے۔ تقوی بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ والے صرف یہ کہتے جانا رے بھائی کئی کوئی ستا رہا ہے، اچھا حضرت السلام علیکم جا رہا ہوں، چل جاتا تھا۔ اب عاملہ لے مار جاتا کہ دے رہے، لے دھوا دے، لے مار، وہ جنات تو کچھ نہیں، یہ جس کو لگا انہیں مر جاتا ہے، اس کے باپ کو نہیں جاتا عامل، کیونکہ بعض جنات خود عامل ہوتے ہیں، بعض جنات خود عامل ہوتے ہیں۔ تم قرآن پڑھو نا، ذرا غلطی کرے انہیں تمہاری غلطی درست کرتا ہے، صحیح تو پڑھو تھوڑا۔ تو اس لیے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی وظیفہ دل سے نہ کر رہے ہو، ایک حلال روزی کھاؤ، دوسرے ہمیشہ سچ بولو، اور تیسرے کسی کی اجازت ہے تو پھر کرو۔ تو اللہ نے فرمایا جادو جب نبوت کے مقابلے میں آئے گا تو جادو ناکام ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جب نبوت کے مقابلے میں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ کے حکم سے موسیٰ نے جو لاٹھی ماری ہے زمین پر، موسیٰ 10 گز کے تھے، لاٹھی بھی 10 گز کی تھی، کان برابر لاٹھی تھی موسیٰ کی، ہاں جی۔ اللہ کے حکم سے جو ماری ہے،
जमीन पे टच होते ही वो सांप बन गया और फिर फूलना और लंबी होना शुरू हो गई। तकरीबन 2 मील लंबा सांप बन गया। 2 मील किसे बोलते हैं? हाँ जी, 1 मील 1.5 किलोमीटर का रहता है। हाँ जी, 2 मील यानी 3 किलोमीटर। इतना इतना बड़ा बन गया वो सांप। और उसने जो मुंह खोला है अपना, तो 2 जबड़ों के बीच में 80 हाथ का फासला था। और बड़े सांपा जो है उछल के नहीं मारते, छोटे रहते ना, ये बेटे उछल के मार ले। और बड़ा बहुत सुस्ता रहता, एक जगह पड़े रहता है जी। लोग बोलते हैं ना, अबे क्या पलट के ऐसा पड़ा रहे बेटे। तो उन्हें उछल के नहीं मारता, उन्हें खींचता। बड़ा जो सांप रहता ना, बड़ा हंसता, उन्हें खींचता है। उसकी इतनी ताकत रहती कि खरगोशियां, हिरना, ये तो अंदर जिपल के उसके पेट में चल जाते हैं। हाँ जी, कभी कभी झाड़ा कड़ड़बल के टूट जाते हैं। उसकी ऐसी कशी। और बाद में जब फुल होता पेट, बड़े झाड़ को लपट के तो कसता ना, अंदर पूरे के हड्डियां जो है टूट जाते बेटो, और फिर निकल लेते। इतना बड़ा सांप बन गया। और ये मुकाबला हो रहा है इस्कंदरिया में। मिस्र का एक शहर आती है इस्कंदरिया, वहाँ पे मुकाबला हुआ था। और उसकी दुम जो है वो नहर के उस जानिब थी, इतनी लंबा। अब उसने निकलना शुरू किया, गड़ब गड़ब। जादूगर, अरे अरे अरे, हमारे कम से कम लाठा तो रन दे रहे हो। पूरे सांपा निकाल लिया उन्हें। हजरत मूसा आगे बढ़ के उसको जब उठाए तो जितनी लाठी पहले थी उतनी। जादूगर सोच में पड़ गए, ये हमारे सांपा गए तो गए, कम से कम रस्सियां और लाठियां तो रहना था ना हमारे। एक नहीं है, सब चट कर गया हो। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं होता, ये पैगंबर हैं और ये अल्लाह का मौजज़ा है। सहारतु सुज्जदा, उसी वक्त जादूगर मैदान में सजदे में गिर पड़े। आलू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कहने लगे हम ईमान लाए अल्लाह पर जो मूसा और हारून का रब है। ये नाम क्यों लिया? इस वजह से कि फिरौन गलत फहमी में ना पड़े, क्योंकि अपने आप को उन्हें भी रब बोलता था। क्या तेरे पे नहीं रहे? मूसा हारून का जो रब है अल्लाह, हम उस पर ईमान लाए। फिरौन इतना गुस्से में आ गया, एक तो उसकी टीम हार गई है जी, और दूसरे फिर वो ईमान भी लाए मूसा पर। बहुत गुस्सा आया, इधर और आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरे हुक्म के बगैर तुम ईमान लाए कैसा? इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा, मूसा तुम्हारा गुरु मालूम होता है, तुम्हारा कहाँ तो भी उन्हें जादू सिखाया। पहले खुद आया फिर तुम आए और दोनों नूरा कुश्ती लड़े। पहलवाना क्या करते थे, इतने पैसे गए तेरे को, इतने मेरे को, हाँ जी तू गिर जा, दूसरी जगह मैं गिरता हूँ, इनाम अपने को मिलता है। नूरा कुश्ती बोलते उसको। फिरौन कहेगा अच्छा बेटे तुम प्लानिंग करके आए। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा, यकीनन मूसा तुम्हारा गुरु है जिसने तुमको जादू सिखाया। फिर फरमाया, फिरौन ने कहा देखो रे, अगर तुम इस ईमान से न फिर गए तो सजा मालूम क्या है? बल उक़त्तिअन्न ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, तुम्हारे हाथा पाँव मैं काट दूंगा उल्टे तरीके पर, यानी सीधा हाथ और बायां पाँव। और फिर वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ली, फिर खजूर के झाड़ा के ऊपर तुम्हारे फांसी पे लटका दूंगा। वलतअलमुन्ना अय्युना
اشد عذابا وابقا، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ کون زیادہ عذاب دینے والا ہے، کون باقی رہنے والا ہے۔ اب اتنی بڑی دھمکی دیا، قتل کی، لیکن جادوگروں نے اس کے جواب میں کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جادوگروں نے کہا کچھ بھی کر، ہم تجھے کبھی بھاؤ نہیں دیں گے بیٹا، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس کے مقابلے میں جو حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ والذی فطرنا، قسم ہے اس کی جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں فاقضِ ما انت قاض، تجھے کیا کرنا ہے کر۔ جرأت ایمانی تو دیکھو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ صبح یہ کافر تھے، چاشتے کے وقت ایمان لائے اور شام ہوتے ہوتے سب شہید کر دیے گئے۔ کیا ایمان تھا ان کا۔ ہم تو باپ دادا سے لے کے مسلمان ہیں، ہاں جی، معمولی باتوں میں جھوٹی قسم کھا کے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ وہ ایمان بہت اعلیٰ درجے کا۔ تو جادوگروں نے کہا موت سے ڈراتا ہے، کیا کرنا ہے کر دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا اسی دنیا میں کریں گا نا، زیادہ زیادہ موت ہی دیں گا، مار ہی ڈالیں گا، اور کیا۔ اچھا تو مار دیا تو ہمارے کو تو بہت اچھا ہے، ہم اللہ سے جلدی ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا تھا وہ مقام ولایت، ہاں جی، کیسے ولایت کے مقام پہ پہنچے تھے یہ۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہنے لگے بے شک ہم ایمان لائے ہمارے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، جو تو ہم کو زبردستی یہاں لایا ہے موسیٰ کے خلاف جادو کرنے کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کوتاہی کو ہمارے معاف فرما دے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا گنہگار مجرم، فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جہنم میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، وہ جہنمی جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، تو ایک مینڈا لایا جائے گا اور اعلان ہوگا او جنتیوں جہنمیوں پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے مینڈا ہے۔ کہا جائے گا نہیں، یہ موت ہے، یہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ فرشتہ اعلان کرے گا اب جو جنتی ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جو جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، عذاب میں چیخیں گے چلائیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، تو جینا بھی کیا جینا ہے، نہ وہاں مریں گے نہ جیئیں گے۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو حالت ایمان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کیا ہوگا، فاولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ کیا ہیں درجات؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ایک مرتبہ جنت میں جو داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا اور خود نکلنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت اس کا بدلہ ہے جو پاک زندگی گزارے، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، ایمان پر قائم رہے، اس کے لیے ہے مقام جنت، جہاں ہر نعمت اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔
الحمدللہ آج کی آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، اپنے مخلوق پہ رحم فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس تفسیر کے مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں محبتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔